ایک دور تھا جب ایک دور دراز ملک میں ایک بہت ہی عظیم اور شاندار بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے 4 بچے تھے، 3 شہزادیاں اور 1 شہزادہ۔ ان کی زندگی مہربانیوں اور خوشیوں سے بھرپور تھی، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی خاص عادتیں تھیں جو ان کی زندگی میں رنگ بھر دیتی تھیں۔ سب سے بڑی شہزادی شاہانہ بہت ہی ذہانت اور عقل مندی میں اپنی مثال آپ تھی۔ وہ اپنی عقل اور دانش مندی سے ہر مشکل حل کر لیتی تھی، لیکن اس کا دل بہت نرم تھا۔ وہ اکثر اپنے والد سے کہتی، ابو، ہمارے ملک میں غریبوں کے لیے کوئی نظام نہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسری شہزادی مہرو حسن میں لاجواب تھی۔ اس کی خوبصورتی کا جادو صرف ملک میں ہی نہیں بلکہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا، مگر مہرو کو اپنے حسن پر فخر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے حسن کو خدا کی رحمت سمجھتی تھی اور ہمیشہ غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ تیسری شہزادی جہاں آرا بہت ہی چنچل اور زندہ دل تھی۔ اس کا ہر وقت مسکرانا، ہنسنا اور دوسروں کو خوش دیکھنا اس کی پہچان تھی۔ وہ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی تھی۔ اس کا دل بہت بڑا تھا اور وہ کسی بھی دکھ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب رہی بات شہزادے کی، تو وہ تھا اذلان۔ اذلان بہت ہی دلیر اور بہادر تھا۔ ہر وقت وہ نئے مہمان تلاش کرنے نکل پڑتا۔ اس کا شعار تھا، زندگی ایک جنگ ہے اور اس میں جیت صرف انہی کی ہوتی ہے جو کبھی ہار نہیں مانتے۔ اذلان کا دل صرف اپنے ملک کے لیے دھڑکتا تھا اور وہ اپنی قوم کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتا۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے بچے اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کریں۔ اس نے سب کو بلایا اور کہا، اب وقت ہے کہ تم سب اپنے لیے کچھ خاص تلاش کرو، اپنی منزل کا راستہ ڈھونڈو۔ تم لوگوں کو ایسے لوگ ملیں گے جو تمہاری زندگی میں رنگ بھر دیں گے۔ شاہانہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے علم کو اور بڑھائے گی اور دنیا کے سب سے بہترین استادوں سے تعلیم حاصل کرے گی۔ مہرو نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے حسن کو اصل معنوں میں بچائے اور اصل خوشی سکون دینے والا ہو۔ جہاں آرا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو دوسروں کی خوشی کے لیے وقف کر دے گی، اور اذلان نے سوچا کہ وہ اپنے ملک کے لیے ایک نئی صورت لائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور ہر ایک اپنے راستے پر چل نکلا۔ شاہانہ نے اپنے علم سے دنیا میں نام بنایا اور غریبوں کے لیے ایسے طریقے ڈھونڈے جو ان کی زندگی بہتر بنا سکیں۔ مہرو نے اپنے حسن سے لوگوں کے دل جیتے اور اپنے ملک کو ایک نئی پہچان دی۔ جہاں آرا نے اپنی خوشی مزاجی اور مسکراہٹ سے لوگوں کے دل خوش کر دیے، اور اذلان نے اپنی دلیری اور ملک کے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آخر میں سب واپس اپنے گھر آئے اور ابو کے پاس بادشاہ نے اپنے بچوں کے کام دیکھے اور ان سے کہا، تم سب نے اپنی اپنی منزلیں حاصل کر لیں، تم سب نے اپنی ماں کے نام کو روشن کیا جو تمہاری اصل منزل تھی۔ سب بچے اپنے باپ کے گلے لگ گئے اور یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں اصل منزل وہی ہے جو ہم خود اپنی محنت سے حاصل کریں، اور اصل خوشی دوسروں کے لیے کچھ کرنے میں ہی ہے۔ شکریہ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔